جس راستے پر بھی چلو گے اخیر وہ راستہ تمہیں قبرستان ہی پہنچائے گا، تمہاری زندگی وہیں جا کر اینڈ ہونے ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، ہمیں زیادہ دنیا میں اتنا پھیلانے کی ضرورت نہیں، آخرت کے سفر کی طرف تیاری بھی ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کمانا نہیں چاہیے، کمائیں، گھر بنائیں، رزق کا حصول، معاش کا حصول سب کے لیے ضروری ہے، لیکن ساتھ میں یہ فکر غالب رہے ہمارے ذہن میں کہ مجھے سب چھوڑ کر جانا ضروری ہے۔ جب تک تمہارے ذہن میں یہ بات آتی رہے گی میرا آخرت کا سفر باقی ہے، تو ہوگا یہ کہ تم دنیا تو کماتے رہو گے لیکن اپنے مولا سے غافل کبھی نہیں ہوگے، غافل کبھی نہیں۔ میں وہ زندگی کی بات کر رہا ہوں، آپ جاؤ فیکٹری میں جاؤ، کسی کمپنی میں جاؤ، کسی بزنس میں جاؤ، کسی جاب میں جاؤ، آپ کی دنیا ہے، آپ گھر بناؤ، لیکن ذہن میں اتنی بات رہے کہ میرا مولا مجھے ایک نہ ایک دن بلانے والا ہے۔ جب یہ فکر رہے گی تو آپ کی نمازیں بھی غائب نہیں ہوں گی، آپ کی آخرت کی یاد۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا قبرستان جایا کرو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا قبروں پر جانا شرک یا بدعت، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزورو، قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں؟ فإنها تذکر الآخرہ، اس لیے کہ وہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم قبرستان جاتے، حضرت سعید ابن مسیب ایک تابعی ہیں، حضرت علی کے ساتھ قبرستان گئے تھے۔ حضرت علی نے زور سے سلام کیا قبر والوں کو اور پھر پوچھا ہے قبروں والوں کیا حال ہے تمہارے؟ اور اس کے بعد پھر حضرت علی روتے کھڑے ہوئے، آنسو بہنے لگے۔ حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں مولا علی سے کیا آپ قبروں والوں سے بات کر رہے ہیں، وہ آپ کی سن رہے ہیں یا آپ سے وہ کچھ جواب دے رہے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا ہاں، اگر تم سنتے ان کی باتیں تو رو پڑتے ہیں۔ حضرت سعید پوچھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں قبروں والے؟ سنو میرے عزیزوں، حیدر کرار شیر خدا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں قبروں والوں سے میں نے پوچھا کیا حال ہے تمہارے، تو قبروں والوں نے کہا اے علی مت پوچھو ہمارے حال، جن بالوں کو ہم سجایا کرتے تھے ان بالوں پر تو اللہ نے اب بچھو چھوڑ دیے، ہمارے وہ چہرے جو غازے سے ملوث تھے، حسین تھے، ہمارے چہروں پر اب خون اور پیپ کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا، ہمارا وہ جسم جس کے سنوارنے کے لیے ہم دن بھر گھنٹوں لگاتے تھے آج وہ ہماری قبروں میں کیڑوں کی غذا بنا دی گئی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں قبروں والوں نے جب ہم سے یہ کہا تو ہم نے ہمیں رونا آ گیا۔ یقیناً میرے عزیزوں وہ منزل آپ کی بھی ہے میری بھی ہے، ہمیں بھی جانا ہے آپ کو بھی جانا ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں ایک چھوٹی سی بچی کو آپ نے ایک جنازے کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا روتے ہوئے، وہ لڑکی اپنے باپ کے جنازے میں جا رہی تھی، رو رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی اتنی بڑی مصیبت کا دن ہمارے اوپر کبھی آج تک آیا ہی نہیں تھا۔ حضرت سفیان ثوری نے کہا بیٹا تم پر نہیں تمہارے باپ پر جو دن آیا وہ کبھی نہیں آیا تھا، موت کا دن، موت کا دن سب سے سخت دن ہے، سب سے سخت دن ہے۔ موت کس طرح سے آتی ہے پتہ ہے؟ فرمایا گیا جیسے ریشم کے کپڑے کو کانٹوں کی جھاڑی پر ڈال دو اور کپڑا کھینچو، کپڑے کے تار تار نکلتے جائیں گے۔ فرمایا گیا ملک الموت روح نکالنے کے لیے جب آتے ہیں تو اسی طرح سے روح نکالتے رہتے ہیں، انگلیوں سے، پیروں کی، ہاتھوں کی انگلیوں سے، ناخنوں سے روح نکلتی نکلتی آتی ہے، ایک ایک جوڑ سے روح نکلتی ہے، یہاں تک کہ ناک تک اس کو کھینچ کر کے لایا جاتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے تم اگر دیکھو گے کہ روح کیسی نکالی جا رہی ہے، یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے آتے ہیں پیٹھ پر، پیچھے مارتے ہیں، زور زور سے مارتے ہیں اور پیشانیوں پر مارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے نکل جا روح۔ اللہ فرماتا ہے تم اگر دیکھو گے کہ فرشتے کس طرح روح نکالتے ہیں تو کانپ کر رہ جاؤ گے، مار مار کر کے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اور یہ چھوٹا سا وقت نہیں ہے، ادھر جھٹکا لگا ادھر موت ہو گئی، لمبا پروسیس ہے، اس سے جو گزرتا ہے وہی بتا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے زہر کھا لیا ابھی موت ہو گئی، سوسائڈ کر لیا ابھی موت ہو گئی، موت اتنی آسانی سے نہیں آتی، لمبا پروسیس ہے۔ موت سے پہلے فرشتے آ جاتے ہیں، چاہے تم اچھے آدمی ہو بیٹھے ہوئے ہو، تم کو بھی اگر موت آنی ہے تو تم پہلے فرشتوں کو دیکھنے لگ جاؤ گے، لیکن بتا نہیں سکتے کسی کو۔ موت سے تھوڑی دیر پہلے فرشتے قریب آ جاتے ہیں، پہلے جماعت فرشتوں کی آتی ہے پھر ملک الموت آتے ہیں۔ ملک الموت ان فرشتوں کے بیچ آتے ہیں، جیسے ہی یہ مرنے والا آدمی ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے پھر اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور ایسی کپ کپی طاری ہوتی ہے کہ کبھی پیشاب نکل جاتا ہے، کبھی پخانہ نکل جاتا ہے۔ اکثر دیکھنا مرنے والوں کی نجاست نکل جاتی ہے، ملک الموت کو وہ بہت قریب سے دیکھتا ہے، اور ان کی دو شکلیں ہیں، ایک بہت بھیانک شکل ہے اس کو دیکھنا ہی عذاب ہے، اور ایک بہت خوبصورت شکل